محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت یہ انتہائی بزرگ تھے اور سید المشائخ تھے، اس وقت غوث اعظم بغداد کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں غوث اعظم چلے گئے، اللہ سریے کہ جب مجلس میں گئے تو حضرت محمد کاکیس حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آج 18 سال کا نوجوان اگر کوئی جائے تو سفید داڑھی والا بزرگ اس کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مرید پریشان ہو گئے کہ پہلے تو ہم نے منظر نہیں دیکھا، کھڑے ہونے کے بعد صرف کھڑے نہیں ہو بلکہ غوث اعظم کا ماتھا بھی چوم لیا۔ ماتھا چومنے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ اور بغداد والوں اس اللہ کے ولی کے لیے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر آخری کلمات آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا کل دیک یصیح ویسکت۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کی عظمت کا ڈنکا بجے گا لیکن ایک وقت تک بجے گا، پھر خاموش ہو جائے گا، لیکن الا دیکھوں کا فإنہ یصیح الی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا عبد القادر تیری عظمت کا جب ڈنکا بجے گا تو کبھی خاموش نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک تیرے نام لیوا زندہ رہیں گے۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کا، اور اگر غوث اعظم کا مقام میں بیان کرنے لگوں تو حضرت نے مقام بیان کر دیا لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جیسے اور میرے جیسے کروڑوں اور لاکھوں بھی ہونا، ان کی ساری زندگی صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کرنے میں گزر جائے پھر بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ نے مرتبے اتنے عطا فرمائے نا۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سَرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری حقیقت کوئی مردہ جان لے تو اللہ اسے بھی زندہ فرما دے گا۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، 11ویں والے کا ذکر بھی سنتے ہیں، ہم 12ویں مناتے ہیں، 12ویں والے کا ذکر بھی سنتے ہیں، لیکن صرف رسماً سنتے ہیں، مشن سمجھ کر نہیں سنتے۔ ہم رسماً سنتے ہیں، مشن سمجھ کر نہیں سنتے۔ اگر آج فاتحین کا ذکر، محمد بن قاسم کا ذکر مشن سمجھ کر سونا جاتا تو آج مسلمان بچوں کے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے جاتے۔ اگر آج سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر مشن سمجھ کر سنا ہوتا تو پھر آج بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہوتا۔ اگر آج غوث اعظم کا ذکر مشن سمجھ کر سنا ہوتا تو تمہارے اوپر یہ شرابی کباب ظالم حکمران نہیں ہوتے بلکہ رسول اللہ کا غلام ہوتا۔ یہ ذکر ہے مشن سمجھ کر سننا، یہ نہیں یہ کون سی جناب، ہم تو جناب 11ویں منانے والے ہیں۔ میں کیا بات کروں، آج لوگ 11ویں مناتے ہیں اور 11ویں والے کے نام پر کھاتے بھی ہیں، 11ویں بھی مناتے ہیں، 11ویں والے کے نام پر کھاتے بھی، لیکن ذرا سا مشکل مقام ہے تو سائیڈ کی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، مجھ سے تو اپنے بھی خفا، مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر الہ کو کبھی کہہ نہ سکا کد، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ عابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزق۔ میں تو کچھ کہتا ہی نہیں، میں پوچھتا ہوں قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی سے، میں نے کہا حضرت آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ساری دنیا 11ویں والے کے نام پر کھاتے بھی ہے، 11ویں والے کے نام پر 11ویں بھی کرتی ہے، لیکن جب 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہوتی ہے تو پوری امت خاموش ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ پاکستان کی حکومت ناراض ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ پاکستان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا یار ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ کی پرواہ ہے بس، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کی پرواہ تو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ علامہ صاحب کو راستہ دے دیں۔ لبیک لبیک آج ذرا سا انسان کے اوپر مشکل وقت ہے وہ نکل جاتا ہے، آپ سے پھر یہ یاد نہیں رہتا جی میں قادری ہوں، پھر محفلوں کے اندر تو کھڑے ہو کر بڑا پڑتا ہے میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ جناب شکر یہاں پر نہیں کیا جاتا، شکر کیا جاتا ہے حضرت چوک پر کھڑے ہو کر، حضرت آپ نے مجھے قادری بنایا، میں حضور کی عزت پر پیرا دے رہا ہوں۔ یہ قادری یہ نہیں ہے۔ جناب فرانس کے سفیر کا مسئلہ آیا، پوری امت مسلمہ خاموش، جی یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو مولوی کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر غوث اعظم کی سیرت کو صحیح سے پڑھا ہوتا تو آج یہ بات نہیں کرتے۔ جناب مشکل وقت ہے، سیاسی مسئلہ ہے۔ غوث اعظم کے زمانے میں خلیفہ بغداد نے ایک ظالم جناب قاضی ابو الوفا یحییٰ اس کا نام تھا، ظالم بندہ تھا، اس کو بندوں نے کیا کیا جناب، وقت کا قاضی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ چیف جسٹس آف، اس وقت کا چیف جسٹس بنا دیا۔ تو ظالم بادشاہ تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا جناب
میں چونکہ اللہ کا ولی ہوں اور پڑھنے پڑھانے والا لوگ ہوں، مدرسہ میں رہتا ہوں، تو میرا یہ تو کام نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے اور سیاسی لوگوں کا کام ہے، وہی چیف جسٹس بنائے، وہی جناب بڑے بڑے لوگوں کے عہدے پر فائز کرے، میرا تو کوئی کام نہیں۔ غوث اعظم نے یہ نہیں کہا، غوث اعظم کو جب پتہ چلا نا جناب اس ظالم بندے کو بنا دیا گیا ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، آج لوگ ہمیں بولتے ہیں جناب ممبر پر ایسی بات نہیں کرنی، اور میں نے کہا غوث اعظم نے ہمیں بتا دیا یہ باتیں ممبر پر ہی کرنی ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، او بادشاہ مجھے پتا چلا تم نے ظالم بندے کو چیف جسٹس بنا دیا ہے، میرے بیان ختم ہونے سے پہلے اگر اسے نہیں اتارا تو تیری کرسی بھی باقی نہیں بچے گی۔ یہ غوث اعظم ہے۔ یہ اقبال نے کہا نا، آئین جوان مردہ حق گوئی کو بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، یہ ہے وہ اللہ کے شعر۔ خلیفہ آج تو لوگ ایس ایچ او کے سامنے کھڑے جائیں ایسے ایسے کر کے کانپنے لگ جاتے ہیں، اب وہ ولیوں کا سردار کہنے لگا میرے اتارنے سے پہلے اگر تو نے اس کو نہیں اتارا تو میں تیری کرسی اتار دوں گا۔ یہ غوث اعظم کی سیرت۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آج لوگوں نے دین کے الگ ہی تشریح کی، جناب صرف لنگر کھانا دین کا نام ہے، نہیں دین کا کام یہ ہے کہ وقت پڑے تو بندہ میدان کے اندر بھی آ جائے، وقت پڑے تو بندہ میدان۔ آج خامخواہ ہمارے مسلمان ڈر جاتے ہیں، جناب عزت کے لیے نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا، حیدر چوک پر جائیں گے جناب یہ ہو جائے گا، رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ تو مری تو جائیں گے نا، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے حضور اور تو کچھ نہیں کر سکا لیکن آپ کی عزت کے لیے میں نے جان دے دی۔ آباد والوں یہ لبیک کا نعرہ شیروں والا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے، یہ بھی نہ سمجھنا یہ کوئی کسی پارٹی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں انسان تو انسان جانوروں نے بھی لگایا، یہ نعرہ انسان تو انسان جانور تو جانور کیا یار مردوں نے بھی لگایا۔ ایسے نہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے، مولوی صاحب سے کوئی بات وہ کرے جس کے پاس کوئی دلیل ہو، آپ کیسے لگایا؟ حضور کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اس نے کہا حضور نے فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگا پہلے آپ میری بچی کو زندہ کریں گے بعد میں اسلام قبول کروں گا۔ یار آج کوئی بات کرتے جناب بچی زندہ کر دے، کوئی ہو سکتا ہے مرا ہوا انسان زندہ؟ حضور نے نہیں فرمایا یہ کون سی بات کر دی، حضور نے فرمایا اس کی قبر کا ہے، حضور نے فرمایا اس کی قبر کا ہے۔ حضور جب اس کی قبر پر گئے نا حضور نے کچھ نہیں کیا، حضور نے فرمایا یا فلانا، تو قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے نا، جب آپ کو آپ کی لسٹ دی جائے گی جناب آپ نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، تو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اللہ کے سامنے بولے میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آج کی عدالت ہے، اللہ کے سامنے کہیں گے ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، پھر اللہ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے مولا کریم اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، بندہ بولے گا تجھے کیا ہوا، تو کیسے بولنے لگ گیا؟ کہنے لگا مجھے اس نے بولنے کی طاقت تھی جو پتھروں سے بھی بلوا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر ہاتھ جب گواہی دیں گے نا بولے اس نے مجھ سے ایسے ایسے کام کروائے، مجھ سے چوریاں بھی کروائی، مجھ سے ڈاکے بھی ڈلوائے، تو ساتھ میں یہ بھی دے کہ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا یہ مجھے کھڑا کر دیا کرتا تھا۔ آج لوگ خامخواہ ڈرتے ہیں جناب کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا، یار ویسے مرنا نہیں ہے انسان کو، ہر بندے کو مرنا ہے، آپ کسی نے لیکن مرنا ہی ہے تو پیر نصیر الدین نصیر کی بات پر عمل کر لوں نا یار کہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن بھی تو جانا ہے یار، کسی نے اسپتال پر ٹانگیں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے، کسی نے شوگر اور بلڈ پریشر کی گولیاں کھا کھا کر مرنا ہے، اور کسی نے جناب کسی بیماری کے اندر مرنا ہے، لیکن وہ موت کیا موت ہوگی کہ ملک الموت روح نکال رہے ہوں گے سامنے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس موت کے اوپر تمہاری ہزاروں زندگیاں قربان نہیں ہے، ایک طرف غوث اعظم کا نام بھی لیتے ہو
کو قادری بھی کہلواتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ یا تو قادری کہلوانا چھوڑ دے یا پھر میدان کے اندر سینہ تان کر غوث اعظم کی طرح آ جاؤ۔ یہ بات نہیں ہے، تو ایسی ہواؤں میں بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پھٹا تیرا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں آج اگر کسی کتے کے گلے میں پھٹا ہو نا، تو جب کتا مار مہم چلتی ہے تو کارپوریشن والے بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں جی؟ کیونکہ سائیوں کا کتا ہے، ہاں اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور میں نے بولا یار دنیا کے 2% کے سائی اگر کسی کتے کے گلے میں پٹا ڈال دے اسے کارپوریشن والے بھی ہاتھ نہیں لگاتے، یار جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہو، جس کے گلے میں علامہ خادم حسین رضوی کا پٹا ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ 10 نمبر کا جو بھی تھانہ لگتا ہو، اس تھانے کا جو ایس ایچ او ہو، وہ اگر کسی بندے کو بول دے جناب تجھے جو کرنا وہ کر، تیرے پیچھے میں کھڑا ہوں، تو اس بندے کے ووٹ نہیں لیے جاتے۔ جی میرے پیچھے ایس ایچ او کھڑا ہے، جی میرے پیچھے ایس ایچ او کھڑا ہے، میری جو مرضی چاہے میں وہ کر لوں۔ میں نے کہا ایس ایچ او تو 2 کا آدمی، اسی کوئی اوقات نہیں میرے رسول کے سامنے، وہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو جناب آج تو میری لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، جو میں باتیں کرتا ہوں لوگ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں حضور سے محبت کرنا اس کا کام ہی نہیں، حضور سے محبت کرنے کا کام اسی کا ہے جو سینہ تان کر حیدر کرار کی طرح میدان میں آ جائے۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ باقی منتظمین جو بیچارے پریشان ہو رہے ہیں ان کے لیے میں ایک حل نکال دیتا ہوں۔ جی میرا نام ہے قاری محمد حمزہ، قاری محمد آصف، مسجد فیضان مصطفیٰ، تینوں نمازوں کے اندر عصر مغرب عشاء کے اندر میں اکیلا جاتا ہوں، جسے بھی گرفتار کرنا ہو مجھے آ کر وہاں سے کر لیں۔ منتظم کا کوئی جناب اس کے اندر لینا دینا نہیں، باتیں میں کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، جو بزدل بندہ ہو رسول اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے مرشد کریم فرماتے تھے بندہ دلیری تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جب بدر و احد کے اندر صحابہ نے حضور کی عزت کا نعرہ لگایا نا تو بدر کی جو زمین تھی وہ ایسے ایسے کانپنے لگ گئی۔ تو آج 10 نمبر کی زمین کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی حیدر کرار اور خالد جباز کے وارث آ گئے۔ اور لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج اگر کسی کے پیچھے ایسے جو کھڑا ہو اس کے وٹ نہیں لیے جاتے، آج جناب میرے پیچھے فلاں بندہ کھڑا ہے، تو ہمارے مرشد کریم علامہ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے اس کے پیچھے حضور نے ڈیوٹی غوث اعظم کی لگائی ہے۔ جس کے پیچھے ایس ایچ او وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ہمارے پیچھے تو غوث اعظم کھڑے ہیں، ہم کسی کے باپ سے کیوں ڈر جائیں؟ اسی لیے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، ڈرنا صرف اللہ اور رسول سے ہے۔ پھر تو اگر بندہ مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے نا، پھر تو انسان شیر اور چیتے بھی اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کرتو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اقبال کہتا ہے آج مسلمان پتہ نہیں کہاں نکل گئے، آج لوگ جو چاہتے ہیں 2 پھول والا 2 ٹکے کا بندہ انہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں ہاک کے لے جاتا ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ انہیں کر دیتا ہے، جس کو جیسے دل چاہتا ہے وہ انہیں دبا لیتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا، مسلمان حضرت سفینہ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ راستہ بھول گئے، جنگل کے اندر گئے، سامنے سے شیر آ گیا، آج تو لوگ کسی پولیس والے سپاہی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا، شیر نے دیکھ کر آپ کو دہاڑا نا، آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ شیر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ تو ابھی جو شیر دہاڑ رہا تھا اس نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا، اور سر جھکا کر کہنے لگا، اور سر جھکا کر پتہ ہے کہنے لگا
اگر جس نبی کا آپ نام لے رہے ہیں میں بھی اسی کے غلام ہوں. رسول اللہ کا جو غلام ہوتا ہے نا، شیر بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. دنیاوی آقاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ غلامی کرنی ہے یا 2 ٹکی کی غلامی کرنی ہے؟ کون سی غلامی کرنی ہے؟ حضور کی غلامی پھر ڈر ڈر کر نہیں ہوتی، حضور کی غلامی پھر سینہ تان کر ہوتی ہے. آپ تمام لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ حضور کی غلامی اس طرح کرنی ہے. وقت میرے پاس انتہائی کم ہے اور انشاءاللہ میں اپنی تقریر ختم کرنے لگا. میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا. لوگ آج اگر کوئی مقرر صاحبان آتے ہیں وہ پہلے روایت کی باتیں کریں گے، اور جناب ساروں کی بات میں نہیں کر رہا لیکن کچھ مخصوص ہیں. اور جناب یہ کرامت بیان کی، وہ کرامت بیان کی، لیکن جناب مقررین ہیں. لیکن نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. یہ بات نہیں ہوتی. اب ہماری باتیں کیا ہیں؟ ہماری باتیں یہ ہیں کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اقبال کہتا ہے اگر عقل نفع و نقصان کے سودے کرے نا وہ تو اچھی ہوتی ہے، لیکن عشق والا بھی اگر نفع نقصان کے سودے کرنے لگ جائے تو وہ عشق نہیں ہوتا، خالی چبلے ہی مار رہا ہوتا. اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب میرے بچوں کا کیا ہوگا، جناب میری بیوی کا کیا ہوگا، جناب میرے گھر بار کا کیا ہوگا. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. اوروں کا ہے پیام، میرا پیام اور ہے. لوگ کہیں گے حضرت جی نے جناب کرامات بیان نہیں کی، وہ کرتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اوروں کا ہے پیام، میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تو یہ بھی سنو کہ نالہ ہے طائر بام اور ہے. محمد عربی کے جو غلام ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. آپ وہ نہیں کہتے جی حضور جی حضور جی حضور، نا 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 نا. جنگ خیبر کے اندر حیدر کرار جب گئے نا، سامنے سے مرحب آ گیا. اس نے کہا جناب علی جانتا ہے میں کون ہوں؟ جی کون؟ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جی میرا نام میری ماں نے علی رکھا ہے اور یہ ہے وہ. آپ نے فرمایا تم میرے کو جانتا ہے؟ آپ نے کہا جناب کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی سمتنی امی حیدرہ. آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام پھاڑنے والا رکھا ہے. رسول اللہ کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ان کے جناب اتوار ہی الگ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ کے در کے ٹکڑے مل رہے ہو. صحیح ہے ابھی بات لے آئیں گے. پریشانی کی بات کوئی نہیں. میں جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا. آج کے بعد کسی سے ڈرنا صرف ڈرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا ہے. صرف اس بات سے ڈرنا ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنے جائیں گے نا تو قیامت کے دن رسول اللہ یہ پوچھیں گے کہ تو میری عزت کے لیے کیا کر کر آیا، تو اس وقت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس وقت سے ڈرنا ہے. اس وقت سے ڈرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، اللہ یہ پوچھے کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تو اس وقت سے ڈرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج رسول اللہ کے دین کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج رسول اللہ کے دین کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قیامت کے دن پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ آج لوگ بڑے لوگ پھر رہے ہیں لیکن ان کے لیے اتنا ہی کہیں گے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کی یہ خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. اگر دنیا سے جانا ہے رسول اللہ کی محبت لے کر جاؤ. رسول اللہ کی محبت ملے گی غوث اعظم کے در سے ملے گی. رسول اللہ کی محبت ملے گی خواجہ معین الدین چشتی کے در سے ملے گی. رسول اللہ کی محبت ملے گی تو مجدد دورہ علامہ خادم حسین رضوی کے در سے ملے گی. آج لوگ پوچھتے تھے غوث اعظم، آج لوگ کہتے ہیں جناب غوث